نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا سیدی یا نور اللہ۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور سوال کرو اہل علم سے اس بات کے متعلق جسے تم نہیں جانتے۔ ایک ہمارے ساتھی ہیں اور انہوں نے ایک سوال کیا ہے، تو اس کا جواب دینا ہے انشاءاللہ مختصر وقت میں۔ وہ یہ ہے، حضور اکرم عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہی پیارے اور نامور صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کے بہت سارے واقعات ہیں اور اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت اور نسبت سے آپ کو بہت سے فضائل و کمالات سے نوازا ہے۔ آپ کا جو قبول اسلام کا واقعہ ہے وہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے۔ آپ کو جنات نے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ یہ عیسائی عالم تھے اسلام سے پہلے اور بہت بڑے عالم تھے عیسائیوں کے، تو جنوں سے ان کی ملاقات ہوئی، تو وہ جن جسے حضور علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا تھا اس نے ان کو بتایا کہ اب جنوں کا مکر اور فریب ختم ہو گیا ہے، کیونکہ اللہ کا آخری نبی آ گیا ہے، لہذا تم جاؤ اور ان کا کلمہ پڑھو اور مسلمان ہو جاؤ۔ تو یہ اپنے قبیلے کے 10 لوگوں کے ساتھ اپنے بڑے بھائی نعیم کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کلمہ پڑھ کر مشرف بائی اسلام ہوئے۔ آپ ہی کی یہ سعادت ہے اور یہ کمال ہے۔ دجال کا نام آپ نے سنا ہوگا، تو دجال کے ساتھ آپ ہی کی ملاقات ہوئی تھی، اور یہ بھی ایک بڑا طویل واقعہ ہے، یہ پہلے بھی جمعے پہ بیان ہو چکا ہے۔ تو دجال کے ساتھ بھی آپ کی ملاقات ہوئی۔ اس کے علاوہ بھی آپ کے کئی فضائل ہیں۔ ایک فضیلت یہ ہے، آپ نے سب سے پہلے مسجد نبوی شریف کو قندیلیں یعنی لالٹینیں لگا کر روشن کیا، اور اس واقعے کو کسی دوست نے کہیں سے سنا ہے اور انہوں نے اس واقعے کے بارے میں پوچھا کہ آپ اس کی تفصیل بتائیں۔ وہ واقعہ جو سنا وہ اس طرح ہے، حضور اکرم عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں پہلے روشنی کا انتظام نہیں ہوتا تھا، اور آپ ملک شام گئے سفر کے لیے، واپس آئے تو آپ نے اپنے ساتھ قندیلیں لائیں اور انہیں مسجد میں لٹکا دیا۔ آپ عصر کے بعد واپس آئے، مغرب سے پہلے آپ نے وہ لگا دیں، ان میں تیل ڈالا اور ان کو جلایا تو مسجد روشن ہو گئی۔ حضور اکرم عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ ہماری مسجد کس نے روشن کی ہے؟ تو صحابہ کرام نے بتایا حضور تمیم داری نے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میری کوئی بیٹی ہوتی تو میں آپ کو وہ نکاح میں دے دیتا، لیکن میرے پاس تو کوئی بیٹی نہیں ہے۔ اور آپ کے پاس ایک اور صحابی کھڑے تھے اور انہوں نے کہا حضور میری بیٹی بھی تو آپ کی ہے، لہذا میں ان کو دیتا ہوں۔ تو یہ حدیث پاک اس طرح تو ملتی ہے، لیکن یہ مکمل درست نہیں ہے، مکمل یہ درست نہیں ہے۔ اور دوسرا، اس کو بیان کرنے کے اوپر بھی پابندی ہے علماء کی جانب سے، اس حدیث کو اس طرح بیان کرنے سے روکا گیا ہے۔ اصل حدیث کیا ہے؟ جب حضور اکرم عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور اس میں ایک فرق بھی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو حدیث پاک ہے
یہ ابن ماجہ شریف میں موجود ہے، جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں، جتنی بیان کرنے لگا ہوں وہ جتنی بیان کی گئی ہے اور کی جاتی ہے۔ آپ تشریف لائے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال اول من اسرج المسجد تمیم الداری فلما رآہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال نور اللہ علیک یا تمیم نورت بالاسلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اور یہ سنن ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے، اور اس کا باب نمبر 9 ہے، اور اس کا نام ہے تطہیر المساجد و تطیبہا، مساجد کو صاف اور معطر رکھنے کا بیان۔ اور اس کے تحت یہ حدیث نمبر ہے 760، جو ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے۔ حضور اکرم عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا جب آپ تشریف لائے، فرمایا ہماری مسجد کو کس نے روشن کیا ہے؟ عرض کی کہ حضور تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام نے آپ کو دعا دی، آپ نے رشتہ نہیں دیا، آپ نے ان کو دعا دی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا نور اللہ علیک یا تمیم الداری، اے تمیم داری تم نے اسلام کو روشن کیا ہے، اللہ تمہیں روشن کر دے۔ نور اللہ علیک، یہ دعا ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تمہیں روشن کر دے۔ نور اللہ علیک، اللہ تمہیں روشن کرے، کیوں؟ نورت الاسلام، تم نے اسلام کو روشن کیا ہے، یعنی مسجد کو روشن کرنا، مسجد میں روشنی کرنا، اس میں یہ بڑی فضیلت ہے۔ آپ نے مسجد میں روشنی کی تو فرمایا آپ نے اسلام کو روشن کر دیا ہے، اور فرمایا اللہ تمہیں روشن کر دے۔ اور اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کی دنیا بھی روشن ہو جائے، آپ کی قبر بھی روشن ہو جائے، اور آپ کا حشر بھی روشن ہو جائے، یعنی آپ روشن ہو جائیں۔ اس کے آگے جو حدیث پاک بیان کی جاتی ہے کہ حضور آقا علیہ السلام نے فرمایا میں آپ کو بیٹی کا رشتہ دے دیتا، اور ایک اور صحابی نے اپنی بیٹی کا رشتہ آپ کو دے دیا، تو یہ بات صحیح حدیث یا صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے، نہ ہی نبی علیہ السلام کا یہ فرمان اور نہ ہی آپ کے کسی صحابی کا یہ بیان۔ اس لیے اس کو بہت سارے علماء کرام نے بیان کرنے سے منع کیا ہے، اور یہ جو واقعہ ہے، یہ جو حدیث ہے، اتنی ابن ماجہ شریف میں موجود ہے، اس کے آگے کا جو بیان ہے وہ صحاح ستہ کی کسی کتاب میں موجود نہیں ہے، یعنی نہ بخاری میں ہے، نہ مسلم میں ہے، نہ مشکات میں ہے، نہ ہی ابن ماجہ شریف میں تو اتنی آ گئی، نہ مسند احمد میں ہے، نہ مستدرک حاکم میں ہے، یعنی کسی معتبر کتاب میں یہ روایت سند صحیح کے ساتھ موجود نہیں ہے، بلکہ کئی علماء کرام نے اس کے اوپر منع بھی کیا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بھی فرمایا ہے کہ یہ قول نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے، یعنی یہ جو بات ہے کہ میں آپ کو بیٹی دے دیتا، یہ آپ سے ثابت نہیں ہے، اور اس کی کوئی سند صحیح بھی موجود نہیں ہے۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی بیان فرمایا کہ یہ روایت اس طرح بیان کرنا درست نہیں، کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی اس چیز کو بیان کیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اس روایت کو بیان کرنا درست نہیں ہے، لیکن یہ جو کتاب ہے، یہ جو بیان ہے، یہ بالکل موجود ہے، اور یہ ایک تاریخ کی کتاب ہے جس میں یہ واقعہ لکھا گیا ہے اور اس کو بیان کیا گیا ہے، لیکن اس حدیث پاک کو پھر بھی ضعیف قرار دیا گیا ہے۔ یہ کتاب کا نام ہے الاصابہ فی تمیز الصحابہ، ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ جو علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، انہوں نے اپنی کتاب الاصابہ فی تمیز الصحابہ میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 18 پہ اس حدیث کو بیان کیا ہے، اور ساتھ ہی یہ لکھا ہے کہ یہ ضعیف ہے، لکھی بھی ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ یہ ضعیف ہے، یعنی یہ کمزور ہے، اور
جو کمزور حدیث ہوتی ہے، جو ضعیف ہوتی ہے، اس کو فضائل کے احکام میں تو بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کو آپ شرعی طور پہ کوئی دلیل بنا کر بیان نہیں کر سکتے۔ لہذا زیادہ تر جو علماء کرام ہیں، ہمارے جو موجودہ علماء کرام ہیں یا اس سے پہلے ہیں، انہوں نے صرف اس حدیث کا وہی حصہ بیان کیا ہے جو ابن ماجہ شریف میں موجود ہے۔ اس کا اگلا حصہ جو علماء ہیں انہوں نے بیان نہیں کیا، کیونکہ یہ صحیح حدیث میں موجود نہیں ہے، نہ ہی اس کا حوالہ موجود ہے، اور اس کو جنہوں نے بیان کیا ہے انہوں نے بھی اس کو ضعیف کہہ کر بیان کیا ہے۔ سو اصل جو حدیث ہے وہ یہی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نور اللہ علیک یا تمیم الداری نورت الاسلام، کہ اے تمیم داری اللہ تمہیں روشن کر دے کیونکہ تم نے اسلام کو روشن کر دیا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا فرمان ذیشان، آپ نے فرمایا علم ایک ایسی سلطنت ہے کہ جو اسے پا لیتا ہے وہ اسی کے ذریعے یلغار کرتا ہے، کہ علم کی بڑی فضیلت ہے۔ اور جو میں نے آپ کو قرآن پاک کی آیت پڑھ کے سنائی وہ بھی یہی ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا اگر تمہیں پتہ نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھ لیا کرو، اور مولا کائنات نے فرمایا کہ علم اگر تمہیں مل گیا ہے تو یہ ایک سلطنت ہے، لیکن یہ کیسی سلطنت ہے؟ فرمایا کہ جو اس کو پا لیتا ہے وہ پھر علم کے ذریعے یلغار کرتا ہے، کامیابی حاصل کرتا ہے، فتح حاصل کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ لیکن فرمایا جو اس سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، یعنی جس کے پاس علم نہیں ہوتا، علم کو حاصل نہیں کرتا، تو فرمایا وہ اسی کے ذریعے یلغار کا نشانہ بن جاتا ہے۔ یعنی جب اس کے پاس علم نہیں ہوتا ہے پھر اس کی کم علمی ہی اس کی تباہی کا باعث بن جاتی ہے۔ اس لیے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم سوال کرو اہل علم سے اگر تم نہیں جانتے ہو۔ دعا اللہ تعالیٰ عمل کی